السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کے اس درس میں کتاب التوحید کا 11واں باب ہے، جس کا عنوان ہے جس جگہ پر غیر اللہ کے لیے یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کیا جائے، اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کے نام پر بھی ذبح کرنا جائز نہیں۔ یعنی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح جانور کیے جاتے ہیں، تو اس جگہ پر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، اللہ کے لیے ذبح کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کی حسن ترتیب کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا عام حکم بیان کرنے کے بعد اس جگہ پر ذبح کرنے کا حکم بیان کر رہے ہیں جس جگہ پر غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا جاتا ہو۔ اس سے پہلے والے درس میں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے، کتاب لکھنے والے نے، اس بات کو بیان کیا کہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا شرک ہے۔ اب اس کے بعد یہ بیان کر رہے ہیں کہ جس جگہ پر غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا ہے وہاں پر اللہ کے لیے بھی ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں تو اس جگہ پر اللہ کے لیے ذبح کرنا جائز نہیں ہے، جیسے کوئی ایسی جگہ جہاں بتوں کے لیے ذبح کیا جاتا ہو، وہاں اللہ کی خاطر قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر غیر قوم جا کر اپنے بتوں کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں، قربان کرتے ہیں، اس نام پر ہم کہیں کہ ہم وہاں پر اللہ کے لیے ذبح کریں گے، یہ عمل جائز نہیں ہے۔ اس کی یہ حکمتیں ہیں، اس میں کفار کی مشابہت ہے۔ کفار ویسا کرتے ہیں، وہاں پر جانور ذبح کرتے ہیں، ہم بھی جانور ذبح کر رہے ہیں، تو کفار کی مشابہت۔ اس عمل میں ایک طرح کا دھوکہ ہے، کیونکہ اس سے یہ گمان ہوگا، یہ خیال ہوگا کہ مشرکین کا عمل جائز ہے، درست ہے، وہ بھی جانور ذبح کرتے ہیں، ہم بھی وہیں پر ذبح کرتے ہیں، ہم بھی وہی کر رہے ہیں، وہ بھی وہی کر رہے ہیں، تو لوگ جو دیکھیں گے وہ سمجھیں گے کہ ان کا بھی کرنا درست ہے اور ان کا بھی کرنا درست ہے۔ تیسری بات، اس کے ذریعے مشرکین کے فعل کو تقویت ملے گی، ان کے عمل کو طاقت ملے گی کہ دیکھو وہ بھی کر رہے ہیں، مسلمان بھی کر رہے ہیں، جبکہ ممنوع اور شرعاً اس کی تردید مقصود ہے۔ شرعی طور پر کیا مقصود ہے کہ جہاں پر مشرکین کوئی ایسا عمل کریں وہاں پر کوئی مسلمان نہ کرے، نہ کہ تشریع و تقویت۔ شریعت نے اجازت نہیں دیتی کہ ہم ان کی ہمت بڑھائیں، کسی حرام کام میں ہم غیر لوگوں کی ہمت بڑھائیں، ان کو مزید حوصلہ دیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، بلکہ اسے نیچے کرنے کا حکم دیتی ہے، اس کی تردید کرنے کا حکم دیتی ہے۔ پہلی دلیل اس سلسلے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، لا تقم فیہ ابدا، آپ کبھی اس مسجد ضرار میں عبادت کے لیے کھڑے نہ ہوں۔ منافقین نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے اور دیگر خرافات کرنے کے لیے مدینہ کے قریب ایک مسجد بنائی تھی، جس کا نام اللہ رب العالمین نے مسجد ضرار رکھا۔ منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے رسول سفر پر روانہ ہونے والے تھے، کہتے ہیں کہ آپ چل کر 2 رکعت اس میں پڑھ دیں، کچھ نمازیں پڑھ دیں تاکہ وہ مسجد آباد ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین خبر کر دیتے ہیں، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں سفر سے واپسی پر انشاءاللہ دیکھیں گے۔ واپس آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین حکم دیتے ہیں کہ اس مسجد کو گرا دیا جائے، کیونکہ وہ مسجد مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، وہ ارشاد لمن حارب اللہ، اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو پناہ دینے کے لیے وہ مسجد بنائی گئی ہے، اس نام پر مسجد بنائی گئی ہے۔ تو ایسی جگہ پر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کبھی اس مسجد ضرار میں عبادت کے لیے کھڑے نہ ہوں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا آیت کریمہ کو، اس آیت کو اس باب میں ذکر کرنے کا سبب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا وہاں نماز نہ پڑھو،
اور باب چل رہا ہے کہ ایسی جگہ پر ہم ذبح نہیں کر سکتے جہاں مشرکین ذبح کرتے ہیں۔ تو کیا سبب ہے؟ کہتے ہیں مسجد ضرار چونکہ معاصی گناہوں کے لیے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور ان کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی غرض سے قائم کی گئی تھی، بنائی گئی تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس میں کھڑے ہونے یعنی عبادت کرنے سے منع فرما دیا، جبکہ اس میں بھی نماز صرف اللہ کے لیے ہی پڑھی جاتی۔ اللہ کے رسول اگر جا کر وہاں نماز پڑھتے تو کس کے لیے پڑھتے؟ اللہ رب العالمین کے لیے پڑھتے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ہر وہ جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہو وہاں اللہ کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ یہاں پر اللہ کی نافرمانی کی جا رہی تھی، اس لیے یہاں پر اللہ کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ تو جس جگہ پر غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیا جا رہا جو کہ شرک ہے، وہاں پر اللہ کے لیے جانور ذبح نہیں کیے جائیں گے۔ کہتے ہیں گرچہ اس کو زائل ہی کیوں نہ کر دیا گیا ہو، اس چیز کو ختم کیوں نہ کر دیا گیا ہو، لیکن پھر بھی وہاں پر اللہ کے عبادت کے لیے کچھ نہیں کیا جائے گا۔ اور جس طرح نماز عبادت ہے اسی طرح ذبح کرنا بھی عبادت ہے، اور جس طرح غیر شرعی جگہ پر نماز درست نہیں اسی طرح ذبح کرنا بھی درست نہیں۔ اس مسجد میں نماز درست نہیں تھی تو اس جگہ پر جانور ذبح کرنا بھی درست نہیں ہوگا جس جگہ پر مشرکین ذبح کرتے ہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے اس جگہ کی تعظیم اور مشرکین سے مشابہت ہوتی ہے، یعنی اس جگہ کے ہم عظیم بنا رہے ہیں، اور دوسری بات ہمارا عمل مشرکین کے عمل کی طرح ہو جا رہا، تو نہ تو ان سے مشابہت اختیار کرنی ہے اور نہ ہی اس جگہ کی تعظیم کرنی ہے۔ اور اسی سے ملتی جلتی چیز سورج کے طلوع نکلتے وقت اور غروب کے وقت ڈوبتے وقت نماز پڑھنے سے منع کر دیا ہے، کیونکہ اس وقت کفار سورج کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں، سورج کی عبادت کرتے ہیں، جب نکلتا ہے ہم دیکھتے ہیں اور جب ڈوبتا ہے تب بھی عبادت کرتے ہیں، تو چونکہ اس وقت میں وہ عبادت کرتے ہیں اس لیے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ یہاں زمانے اور وقت کے لحاظ سے منع کیا گیا کہ فلاں وقت میں تم یہ کام مت کرو، جبکہ مذکورہ حدیث میں مکان یعنی جگہ کے لحاظ سے منع کیا گیا کہ فلاں جگہ پر مشرکین کچھ کرتے ہیں تو تم وہاں پر مت کرو، لہٰذا زمان و مکان پر قیاس کیا جائے گا۔ اگر کسی وقت پر مشرکین کچھ خاص عمل کرتے ہیں تو اس وقت پر ہم نہیں کریں گے، کسی خاص جگہ پر مشرکین کوئی عمل کرتے ہیں تو ہم اس جگہ پر نہیں کریں گے۔ دوسری دلیل حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بوانا نامی مقام پر، بوانا ایک جگہ مقام پر اونٹ ذبح کرنے کی نذر مانی، اللہ کے رسول کے پاس آیا، چنانچہ اس نے اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے ایسی ایسی نذر مان رکھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہاں جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی ایسا بت تھا جس کی پوجا کی جاتی رہی ہو؟ یعنی پہلے کسی بت کی وہاں پوجا کی جاتی تھی؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید پوچھا کیا وہاں مشرکین کا کوئی میلہ لگتا تھا؟ کوئی میلہ لگتا تھا وہاں پر، کوئی جماڑا ہوتا تھا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی نظر پوری کر لو، جب ایسی کوئی بات نہیں وہاں ایک عام سی جگہ اگر وہ ہے تو تم اپنی نظر پوری کر لو۔ یاد رکھو جو نظر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مبنی ہو، اللہ کی نافرمانی والی ہو، وہ نظر جس کو پورا کرنا، اور وہ نظر جس کو پورا کرنا انسان کی وسعت میں نہ ہو، طاقت میں نہ ہو، اس کی وفا اور ادائیگی جائز نہیں۔ جو اللہ کی نافرمانی والی نظر ہوگی، جو انسان کی طاقت سے باہر ہے، کر نہیں سکتا وہ، اور نظر مان لیا تو اس کی ادائیگی جائز نہیں ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور اس کی سند بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق ہے۔ نظر کا مطلب کیا ہے؟ نظر کا ذکر آیا تو نظر لغت میں ڈکشنری میں نظر کہتے ہیں عہد و پیمان اور لازم کر لینے کو، لازم کر لینے کو کہتے ہیں، اور شریعت میں نظر کہتے ہیں بندے کا اپنے اوپر، انسان کا، بندے کا اپنے اوپر کسی ایسی چیز کا لازم کر لینا، واجب کر لینا اپنے اوپر جو اس پر لازم نہیں ہے۔ شریعت نے واجب نہیں کیا لیکن انسان لازم کر لے اپنے اوپر۔ چنانچہ نظر کی دو حالتیں، ایک اللہ کے لیے نظر ماننا اور دوسرا غیر اللہ کے لیے نظر ماننا۔ غیر اللہ کے لیے نظر ماننا یہ شرک اکبر، غیر اللہ کے لیے نظر ماننا یہ شرک اکبر ہے۔ جیسے کوئی
صرف لفظاً غیر اللہ کی قسم کھا لے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی قسم کھا لے کہ میں ایسا کروں گا، تو یہ نظر ہے، یہ نظر منعقد نہیں ہوگی، یہ نظر قائم نہیں ہوگی، یعنی اس کو پورا نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی اس کا کفارہ، نہ ہی اس کا کفارہ ہے، وہ بس اللہ کے حضور توبہ و استغفار کر لے۔ غیر اللہ کے نام پر نظر مانی تو وہ نظر پوری نہیں ہوگی، منعقد نہیں ہوگی، اس کو پورا نہیں کیا جائے گا، اس میں کوئی کفارہ نہیں ہے، صرف اور صرف وہ اللہ کے حضور توبہ و استغفار کر لے۔ نظر کی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک خاص نظر، ایک عام نظر۔ خاص نظر جیسے کوئی کسی متعین چیز کی نظر مانے، اللہ رب العالمین کسی کے کوئی رشتہ دار بیمار ہو جائیں تو وہ نظر مانے کہ اگر میرے یہ رشتہ دار ٹھیک ہو جائیں گے تو میں اللہ کی بارگاہ میں یہ چیز فلاں چیز صدقہ کروں گا، تو متعین چیز کی نظر مانی۔ دوسری صورت عام نظر ہے، عام نظر اس میں ہر مسلمان داخل ہے۔ یوفون بالنظر، اللہ نے فرمایا یوفون بالنظر، وہ اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں نے اوامر بجا لانے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے اور نواہی ترک کرنے کی نظر مان رکھی ہے۔ ایک مسلمان اسلام لانے کے بعد جو ہے اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی فرامین پر عمل کرے اور جن چیزوں سے روک رکھا ہے ان کو ترک کر دے، تو یہ ایک عام نظر ہے۔ خاص نظر خاص وقت میں کسی خاص چیز کی نظر متعین کر کے ماننا۔ چنانچہ خاص نظر کے تعلق سے نظر ماننے اور منعقد ہونے کے بعد آدمی نے نظر مان لی، منعقد ہو گئی وہ نظر، تو اب اس کے بعد یا تو اس کو پورا کرے یا قسم کا کفارہ ادا کرے۔ نظر مان لیا تو اب یا تو پورا کرے یا پھر کفارہ ادا کرے۔ دوسری صورت نظر ماننے اور منعقد ہونے سے پہلے، ابھی نظر مانی نہیں ہے تو منعقد نہیں ہوئی، تو ماننے سے پہلے کیا مسئلہ ہے کہ کہتے ہیں اس کا حکم ماننے سے پہلے کیا ہے، اس نظر کا اس کا حکم یہ ہے کہ یہ حرام ہے، کتاب میں لکھا ہے کہ یہ حرام، یعنی خاص نظر کسی متعین چیز کی نظر ماننا، کہتے ہیں ماننے سے پہلے کی بات کہیں تو اس کا حکم ہوگا کہ یہ حرام ہے، کتاب میں لکھا ہے کہ یہ حرام ہے۔ یہ جو حکم کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حکم ممکن ہے کتاب کی جنہوں نے شرح کی، علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ان کا اپنا موقف ہو، یا ان کی شرح کی جنہوں نے ترتیب دی ہے، حیثم بن سرحان، ان کا موقف ہو کہ یہ حرام ہے، یعنی ابتدا میں نظر ماننا حرام ہے، ابتدا میں نظر ماننا حرام ہے، یہ ان کا موقف ہوگا۔ ورنہ اصل کتاب التوحید میں یہ حکم ذکر نہیں ہے کہ مطلق طور پر کہیں کہ نظر ماننا حرام ہے۔ البتہ ہمارے علماء اہل حدیث کا اور اکثر علماء کا یہ موقف ہے کہ نظر ماننا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، پسند نہیں ہے شریعت میں کہ نظر مانی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا کہ نظر نہ مانو، اور صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا اِنَّهُ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُ، یہ کسی چیز کو نہ تو پہلے کرتا ہے اور نہ ہی بعد میں۔ وَلَكِنْ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ مَالِ الْبَخِيلِ، ہاں اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو نظر مانتا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ بخیل کے مال سے اس سے نکالا جاتا ہے کچھ، تو اگر کوئی نظر مان لیتا ہے تو اس کو پوری کرے، یہ اجر و ثواب والا کام ہے، اگر نہیں مانتا تو نہ مانے، یہ بہتر ہے، لیکن حرام نہیں ہے، ناپسندیدہ امر ہے کہ نہ مانے تو بہتر، نہ مانے تو بہتر ہے، لیکن اگر مان لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، اسے پورا کیا جائے گا اور اس پر ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی تعریف فرمائی ہے جو نظروں کو پوری کرتے ہیں، یوفون بالنظر، جو نظر پوری کرتے ہیں ان کی تعریف فرمائی ہے۔ کہتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا، یعنی نظر ماننے سے منع فرمایا ہے، اور اگر اس میں خیر ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نظر مانی ہوتی، اجازت ہے لیکن اول مرحلہ میں مکروہ ہے۔ نظر کی جو حالتیں ہوتی ہیں اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ نظر طاعت کی ہو، اطاعت و فرما برداری والی نظر ہو، نیکی کی نظر ہو، اس کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور اگر پورا نہ کرے تو اس پر کفارہ لازم ہے۔ جیسے کوئی آدمی نظر مانے صدقہ کرنے، تو یہ نیکی کی نظر ہے تو پورا کرنا لازم ہے، اگر پورا نہیں کر سکتا تو کفارہ لازم ہے، کفارہ لازم ہے۔ جیسے کوئی نفل نماز پڑھنے کی نظر مانے،
نفل نماز پڑھنے کی نظر مانے اور اگر پوری نہ کر سکے تو کفارہ لازم ہے، یا پوری نہ کرے تو کفارہ لازم ہے۔ نظر کی دوسری صورت نظر معصیت کی ہو، گناہ کی نظر مان لے، گناہ کی نظر مان لے، جیسے غیبت کرنے کی نظر مان لے، چغلی کرنے کی نظر مان لے۔ چنانچہ گناہ کی نظر ہو تو اس کا پورا کرنا حرام ہے، گناہ کی نظر کو پورا کرنا حرام ہے، اور واجب ہے کہ نظر توڑ کر کفارہ ادا کرے۔ گناہ کی نظر مانے گا تو توڑ کر کفارہ ادا کرے، اور ہم اوپر پڑھ چکے ہیں کہ اگر غیر اللہ کے نام پر نظر مانے گا تو کفارہ نہیں ہے، صرف توبہ و استغفار، کفارہ نہیں ہے، صرف توبہ و استغفار ہے۔ جیسے کوئی حرام کام، جیسے مثال غیبت کرنے کی نظر مان لے تو کیا کرے گا، وہ اس پر لازم ہے کہ اپنی نظر توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے، کیونکہ اس نے گناہ کے کام کی نظر مانی۔ نظر کی تیسری صورت مباح ہو، نظر جائز ہو، اس کو اختیار ہے، یعنی نظر ماننے والے کو اختیار ہے، چاہے تو نظر پوری کرے اور یہ بہتر، نظر پوری کرے یہ بہتر ہے، یا کفارہ ادا کرے، اختیار ہے اسے، نظر پوری کرنا بہتر ہے۔ جیسے کوئی خاص کپڑا پہننے کی نظر مان لے کہ میں جمعہ کے دن فلاں کپڑا ہی پہنوں گا، یہ میں نظر مانتا ہوں۔ اب یا تو وہ اس نظر کو پوری کرے، کپڑا پہنے، اور اگر نہیں پوری کرتا ہے، اور پوری کرنا بہتر ہے کہ نظر پوری کر لے، یہ بہتر ہے، اگر نہیں پوری کرتا ہے تو کفارہ ادا کر دے۔ تیسری صورت غصے کی حالت میں مانی ہوئی نظر، آدمی غصے کی حالت میں کوئی نظر مان لے، یہ مباح نظر کی طرح، یہ نظر بھی مباح نظر کی طرح ہے جو قسم کے معنی میں لیا جائے گا۔ جیسے شہر چھوڑنے کی نظر مانے کہ میں قسم کھاتا ہوں، غصے میں جھگڑا ہو گیا کسی سے تو قسم کھا لے کہ میں اس شہر کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، تو اب یہ نظر مباح، چاہے تو چلا جائے چھوڑ کر، اور چاہے تو کفارہ ادا کر کے اقامت اختیار کرے۔ پانچویں صورت نظر کی مکروہ نظر، ناپسندیدہ، اس نظر کو پورا کرنا مکروہ ہے، پورا کرنا مکروہ ہے، جبکہ اس کو توڑ کر کفارہ ادا کرنا مستحب ہے، یعنی وہ نظر جائز نظر مانی لیکن مکروہ ہے پورا کرنا، اور توڑ کر کفارہ ادا کرنا مستحب ہے۔ جیسے کوئی نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کی نظر مانے تو یہ عمل مکروہ ہے، اور اس سے نماز کے باطل ہونے کا خدشہ ہے۔ تو جب اگر کوئی ایسی نظر مان لے تو اس میں مستحب کیا ہے کہ آدمی نظر توڑ دے، کفارہ ادا کر دے، نظر توڑ دے۔ نظر مطلق، مطلق یعنی کسی چیز کی تعین کے بغیر نظر مانے، میں اللہ کے لیے نظر مانتا ہوں، کوئی تعین نہیں کر رہا کس بات پر، کس چیز کے لیے نظر مان رہا ہوں، کچھ نہیں، بس میں اللہ کے لیے نظر مانتا ہوں۔ جیسے کوئی کہے اللہ کی خاطر میں نظر مانتا ہوں اور خاموش ہو جائے، میں اللہ کی خاطر نظر مانتا ہوں اور خاموش ہو جائے، تو اس میں کفارہ ہے۔ کیا نظر مانتا ہوں اس نے ذکر نہیں کیا، لیکن اللہ کی خاطر ماننے کی بات کی، تو اس میں کفارہ ہے کہ وہ کفارہ ادا کرے، نظر تو کچھ ہے نہیں، اس کا ذکر ہے، نظر تو اس نے متعین نہیں کی کیا نظر ہے، تو لہٰذا وہ کفارہ ادا کرے۔ نظر اگر اللہ کی خاطر ہو تو وہ منعقد ہوگا، اگر اللہ کے لیے نظر مان رہے ہیں تو منعقد ہوگا۔ اب یا تو اس کو پورا کرے یا پھر اسے توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرے، دو صورتیں ہیں۔ نظر اگر غیر اللہ کی خاطر ہو تو منعقد نہیں ہوگا، اس کو نہ تو پورا کرے اور نہ ہی اس کا کوئی کفارہ ادا کرے، بلکہ اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرے۔ یاد رہے ایسا کرنا شرک اکبر ہے، یعنی غیر اللہ کے لیے نظر ماننا شرک اکبر ہے۔ اللہ کے لیے ہم نظر مانتے تو نظر کی صورتحال ابھی بیان کی گئی، اطاعت والی نظر ہوگی، گناہ والی نظر ہوگی، مباح والی نظر ہوگی، غصے کی حالت میں مانی ہوئی نظر ہوگی، مکروہ نظر ہوگی، اور نظر مطلق ہوگی۔ 6 صورتیں حال آئی۔ اب کس میں کیا کرنا ہے اس کی بھی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ قسم کا جو کفارہ ہے وہی کفارہ اس نظر کا بھی ہے۔ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، ایسا کھانا متوسط درجے کا جو آپ اپنے گھر والوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور کسوتہم، یا پھر انہیں کپڑے پہنانا، اور تحریر رقبہ، یا ایک غلام آزاد کرنا، یہ نظر کا کفارہ ہے۔ مسائل کہتے ہیں، پہلا مسئلہ آیت مبارکہ لا تقم فیہ ابدا، کہ آپ کبھی اس مسجد ضرار میں عبادت کے لیے کھڑے نہ ہوں، اس کی تفسیر ہمارے سامنے آ گئی۔
دوسرا اللہ کی اطاعت و معصیت بعض اوقات زمین پر بھی اثر انداز ہوتی ہے کہ آپ نے فلاں زمین پر اگر اطاعت کی تو ٹھیک ہے، فلاں پر کی تو یہ قبول نہیں ہوگی، تو فلاں جگہ پر اگر غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جا رہا ہے تو وہاں پر اللہ کے لیے ذبح نہیں کیا جائے گا، چونکہ اس زمین پر شرکیہ اعمال انجام دیے جا رہے تھے، لہٰذا مشرکین کی مشابہت سے بچنے کی خاطر ایسے عمل کو حرام قرار دیا گیا جس میں شرک کی مشابہت ہو۔ تیسرا، کسی مشکل مسئلے کو سمجھانے کے لیے واضح مسئلہ پیش کرنا چاہیے تاکہ کوئی اشکال باقی نہیں رہے۔ اب یہاں پر بیان کیا گیا تھا کہ ایسی جگہ پر جانور ذبح کرنا جائز نہیں جہاں پر مشرکین بھی ذبح کرتے ہیں، تو اس کو نماز پڑھنے والی اس مسجد سے مثال دے کر اللہ رب العالمین نے سمجھایا۔ اللہ رب العالمین نے جو آیت نازل کی اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے سمجھایا کہ دیکھیے وہاں پر اللہ نے نماز پڑھنے سے منع کیا اس جگہ پر، جبکہ وہاں نماز بھی اللہ ہی کے لیے پڑھی جاتی، لہٰذا ایسی جگہوں پر جہاں پر گناہ کے کام انجام دیے جاتے ہوں وہاں پر اللہ کے لیے کچھ انجام نہیں دیا جائے گا۔ چوتھا، بوقت ضرورت مفتی سائل عالم کے پاس آتا ہے اور اپنا مسئلہ پوچھتا ہے تو عالم سوال کرنے والے سے پوچھنے والے سے تفصیلات اور وضاحتیں طلب کر سکتا ہے۔ بہت ساری باتیں رہتی ہیں جو واضح نہیں ہو پاتی ہے تو مفتی جو ہوگا وہ سوال کرنے والے سے پوچھے گا یہ کیسے وہ کیسے، ساری وضاحتیں تفصیلات جب سامنے آ جائیں گی تب وہ جواب دے گا، یا اسی طرح تفصیلی جواب دے سکتا ہے، تفصیلی طور پر جواب دے گا۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں تو کیا سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ نمکین ہوتا ہے تو انہیں اشکال ہوا کہ نمکین پانی سے وضو کر سکتے کہ نہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ الطہور ماؤہ الحل میتۃ، کہ وہ اس کا پانی پاک ہے، پاک کرنے والا ہے۔ تو صرف اتنا نہیں کہا، انہوں نے جب پانی کے متعلق سوال کیا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کے تحت کہ آج پانی کی ضرورت پڑی ہے کل کھانے کی بھی ضرورت پڑے گی تو فرمایا الحل میتۃ، اس کا مردار بھی حلال ہے، سمندر کا مردار بھی حلال ہے، مردہ بھی مل جائے تو آپ کھا سکتے ہیں۔ تو مفتی جو ہوتا ہے وہ ایسے ہی تفصیلی جواب دے سکتا ہے۔ پانچواں، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی خاص مقام کو منت اور نذر ماننے کے لیے مخصوص کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ آدمی کوئی مان لے کہ فلاں جگہ پر میں جو ہے یہ کام کروں گا تو کوئی قباحت نہیں، بشرطے کہ اس میں کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو، شرعی طور پر کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ لیکن اگر یہ ڈر ہو کہ عوام یہ سمجھنے لگے گی کہ اس جگہ کی کوئی خاصیت ہے تو پھر ممنوع ہوگا۔ اگر ایسا ماحول بن سکتا ہے کہ فلاں جگہ پر میں جا کر یہ کام کروں تو لوگ ایسا سمجھنے لگیں کہ وہاں پر جا کر یہ کام کرنے میں کچھ خاص فضیلت ہے، کچھ خاص بات ہے، اگر یہ خیال آئے تو پھر وہ عمل بھی ممنوع ہو جائے گا۔ شریعت جو ہے وہ سد ذریعہ کرتی، ذریعہ راستہ بند کرتی، یہ نہیں کہ گناہ ہو رہا ہے تو اب اس کو بند کیا جائے، اس گناہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے اس راستے کو ہی بند کر دیتی ہے شریعت۔ چھٹا، جس مقام پر دور جاہلیت میں کوئی وثن یعنی بت رہا ہو وہاں نذر پوری کرنا منع ہے، خواہ اب اسے وہاں سے ختم کر دیا گیا، ختم ہو گیا وہاں پر، پھر بھی وہاں پر نذر پوری نہیں کر سکتے۔ آٹھواں، اگر کسی نے مشرکین کے بت یا تہوار والے مقام کی نذر مانی ہو تو اسے پورا کرنا جائز نہیں، کیونکہ یہ نذر نافرمانی کی نذر ہے جو جائز نہیں ہے۔ نواں، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تہوار میں بھی مشرکین کی مشابہت سے بچنا چاہیے، ان کی جو تہوار ہیں اس میں بھی ہمیں بچنا چاہیے، اگرچہ مشرکین کی مشابہت کرنا مسلمان کا مقصود نہ ہو، مقصد نہیں ہے کہ مشابہت کروں، لیکن اس کے باوجود بچنا ضروری ہے۔ شیخ الاسلام کا فتویٰ ہے رحمۃ اللہ علیہ کا صریح فتویٰ، واضح فتویٰ ہے کہ مشابہت کے لیے قصد و ارادہ شرط نہیں ہے، آدمی قصد کرے، ارادہ کرے کہ میں اس عمل سے مشرکین کی مشابہت چاہتا ہوں تب بھی گناہ ملے گا، تبھی گناہ ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ صرف مشابہت کہ آپ بھی ویسا کر رہے ہیں جیسا مشرکین کرتے ہیں یا کرتے تھے تو یہ مشابہت ہو گئی، جائز نہیں ہوگا۔ البتہ اگر ایسا قصداً کیا جائے، کوئی بالقصد کرے کہ ایسا مشرکین کرتے تھے اس لیے میں بھی ایسا کروں گا تو زیادہ گنہگار ہوگا، ایک تو مشابہت کا اور دوسرا اس عمل کا۔ 10واں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی نذر باطل ہے،
جو نظر اللہ کی نافرمانی ہوگی وہ باطل، اس کو پورا نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ نظر منعقد تو ہوگی لیکن اسے پورا نہیں کیا جائے گا۔ 11واں، جو امر انسان کی، جو چیز انسان کی وسعت و طاقت میں نہ ہو اس کی نظر ماننا بھی ناجائز اور غلط۔ طاقت سے باہر کی نظر جائز نہیں، یعنی اس کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ اور جس پر انسان قدرت نہیں رکھتا اس کی دو قسمیں۔ پہلی قسم شرعی طور پر قدرت نہ رکھتا ہو، شرعی طور پر قدرت نہ رکھتا ہو، جیسے میں اللہ کی خاطر نظر مانتا ہوں کہ فلاں آدمی کے غلام کو آزاد کروں گا، فلاں آدمی کے جانور کو میں قربان کروں گا، نظر مان لے کوئی۔ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کی ملکیت میں نہیں ہے، جو نظر مان رہا ہے وہ اس کا مالک نہیں ہے، تو کیوں کر قربان کرے گا۔ طبعی طور پر قدرت نہ رکھتا ہو، فطری طور پر انسان طاقت نہ رکھتا ہو اس نظر کو پوری کرنے پر۔ جیسے کوئی کہے میں اللہ کی خاطر یہ نظر مانتا ہوں کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اڑوں گا، دونوں ہاتھوں سے میں اڑوں گا، یہ نظر منعقد نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اس کی طاقت و قوت سے باہر ہے، ایسا کر نہیں سکتا انسان۔ تو اگر ایسی نظر مانتا ہے تو یہ نظر منعقد نہیں ہوگی۔ آخری بات کہتے ہیں اللہ کی خاطر نظر ماننے کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ اس کو کیا ہے؟ اس کو اختیار دیا جائے گا، یا تو مسلم غلام آزاد کرے، یا 10 مسکین کو کھانا کھلائے، یا 10 مسکین کو کپڑا پہنائے۔ اگر اس کی طاقت نہ ہو، اس میں سے کچھ نہیں کر سکتا اگر وہ، تو لگاتار 3 دن تک روزہ رکھے۔ اگر ان میں سے کچھ نہیں کر سکتا تو لگاتار 3 دن تک روزہ رکھے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، نظر کے تمام مسائل ہمارے سامنے آ گئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ ہم تمام لوگوں کو توحید کے سلسلے میں پختگی عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔